بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث صحیح عند الامام الحاکم۔ ابھی ہم امام حاکم رحمہ اللہ کے ہاں صحیح حدیث کی تعریف پڑھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 61 ہے۔ دارالکتب العلمیہ بیروت کا طبع شدہ یہ نسخہ ہے، کافی پرانا ہے، 1977 کا چھپا ہوا۔ بہرحال امام حاکم رحمہ اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ صحیح حدیث کی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں وصفۃ الحدیث الصحیح ان یرویہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی زائل عنہ اسم الجہالہ۔ صحیح حدیث کی صفت یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے صحابی، ایسا صحابی جن سے جہالت زائل ہو رہی ہو، جہالت کے وہ مجہول نہ ہو، معروف صحابی ہو۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ تَابِعِيَّانِ عَدَلَانِ، اور اس سے یعنی صحابی سے بیان کرنے والے دو تابعی ہوں اور وہ دونوں عادل ہوں۔ ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِالْقُبُولِ، پھر اہل الحدیث اس کو قبول کریں۔ ثم يتداولوه اہل بالقبول، پھر وہ اہل الحدیث کے ہاں مقبول ہو، وہ حدیث عام ہو، علماء نے پبلک نے اس حدیث کو لیا ہو، اس پر عمل کیا ہو۔ الی وقتنا ھذا، ہمارے اس وقت تک، کالشہادہ علی الشہادہ، جیسے گواہی کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں جن الفاظ میں امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کی تعریف کی ہے۔ اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 61 ہے۔ جب ہم دیگر محدثین کی صحیح حدیث کی تعریف پر ہم بحث کرتے ہیں تو وہ عام اردو انداز میں اس کو بیان کریں۔ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں صحیح حدیث کی تعریف میں محدثین نے بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج تک سلف سے خلف تک جتنے بھی محدثین نے صحیح حدیث کی تعریف پر بحثیں کی ہیں، صحیح حدیث کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کی ہے، وہ تقریباً ملتی جلتی ہے جو میں نے اردو میں بھی بیان کی۔ یہ عام محدثین کی تعریف ہے۔ حافظ ابن حجر، امام ابن الصلاح وغیرہ وغیرہ دیگر سلف خلف اسی تعریف کو بیان کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہے؟ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ ہاں جزوی تھوڑا بہت اختلاف وہ دیگر محدثین کی تعریفوں میں ملتا ہے، جیسے امام حاکم کی تعریف میں بھی جزوی اختلاف عام محدثین سے ہٹ کر ہے۔ عام محدثین نے اس طرح تعریف نہیں کی۔ تو پہلے ایک اور اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، آج سے 3 سال پہلے میں نے لاہور الحکمہ انٹرنیشنل ادارہ میں ایک دورہ کروایا۔ وہاں مجھے 2-3 دورہ کروانے کی توفیق ملی۔
الحمدللہ۔ تو ایک میرا دورہ صرف صحیح حدیث پر ہے۔ صحیح حدیث میں 5 شرطیں ہیں، تو میں نے کوشش کی اس دورے میں کہ ایک دن میں ایک شرط پر ہی بحث ہو، سند متصل ہو۔ اس میں بڑی زیادہ بحوث ہیں، 50 کے قریب میں نے اصول و ضوابط بیان کیے سند متصل میں باحوالہ۔ اسی طرح راوی عادل ہوں، عدالت پر تفصیلی بحث کی، اسی طرح ضابط ہوں، اس پر بحث کی، شاذ نہ ہو اس پر بحث کی، معلول نہ ہو اس پر بحث کی۔ تو یعنی وہ 1 ہفتے کا میرا دورہ تھا، اس ہفتہ میں نے صرف صحیح حدیث کی تعریف اور اس کی شرطوں پر ہی بحث کی۔ اسی طرح یہ ہمارے سارے لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر اردو میں لکھیں یوٹیوب پر، وہ چینل آ جائے گا۔ پلے لسٹ میں جائیں، 70 سے زائد ہمارے دورہ جات جو ریکارڈنگ کی شکل میں نیٹ پر موجود ہیں، ان میں ایک دورہ آئے گا صحیح حدیث پر، صحیح حدیث کے اصول و ضوابط، تو اس کو آپ سنیں، دل لگا کے سنیں انشاءاللہ۔ ایک مستقل کتاب ہی ہم اردو میں لا رہے ہیں صحیح حدیث کے اصول و ضوابط پر۔ ایک عربی ہم نے کام اپنے ایک یمنی شاگرد سے کروایا، فضیلت الشیخ حافظہ اللہ سے۔ وہ عربی والی کتاب جو ہمارے شاگرد نے لکھی وہ ہم نے شائع بھی کی ہے پچھلے سال، اور وہ یہ عام دستیاب ہے۔ صحیح حدیث پر مال و مال جتنے بحوث ہیں، اس ہمارے فاضل بیٹے نے ان تمام کو احسن ترتیب میں جمع کیا، الحدیث الصحیح، اور یہ عام دستیاب ہے۔ تو ہمیں ایک ایک چیز کے پیچھے لگ جانا ہے، کشتیاں جلا دینی ہیں۔ تو جب جذبہ ہمت ہوگی کہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، کچھ صدقہ جاریہ بن جائے، ہم مر جائیں گے، کوئی پڑھ لے گا، کوئی سن لے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا، کوئی دعا دے دے گا، شاید وہی دعا میری جنت کا ذریعہ بن جائے، آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے۔ تو جب اس لیول کی سوچ ہوگی، ہم اور غم لگ جائے گا، پھر ہم دنیا کے غم سارے بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ہمیں آخرت کا غم، صدقہ جاریہ کا غم، نیکی کا غم لگ جائے گا، کچھ نہ کچھ کرنے کا غم لگ جائے گا۔ بہرحال یہ تعریف جو امام حاکم رحمہ اللہ نے کی، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس پر 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، امام حاکم نے فرمایا وصفۃ الحدیث صحیح ان یرویہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی زائل عنہ اسم الجہالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا صحابی بیان کرے جس سے جہالت کا نام زائل ہونے والا ہو، وہ صحابی مجہول نہ ہو، اس کا نام کا پتہ ہو وہ کون ہے۔ جب ہم اس اصول کو دیگر محدثین کی کتابوں میں دراسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بے شمار ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں کہ صحابی کا مجہول ہونا مضر نہیں ہے، صحابی کا مجہول ہونا مضر نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب تابعی کہہ دے ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تابعی کہہ رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے بیان کر رہا ہے، اور یہ کتب حدیث میں کتنی مثالیں ہیں۔ تو محدثین نے ان سب کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی جہالت مضر نہیں ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ جہالت والا مسئلہ یہ صحابہ کے نیچے سے شروع ہوتا ہے، تابعین سے شروع ہوتا ہے۔ تابعی اگر کوئی مجہول ہے تو وہ ہم نہیں لیں گے، تابعی کی مجہول ہے نہیں لیں گے، بعد والا کوئی مجہول ہے راوی ہم نہیں لیں گے، وہ روایت ضعیف ہوگی۔ لیکن صحابی کا مجہول ہونا یہ مضر نہیں ہے۔ اب امام حاکم رحمہ اللہ کا یہ دیگر عام محدثین کی طریف سے ذرا مختلف چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَرْوِيَ عَنْهُ تَابِعِيَّانِ عَدْلَانِ، کہ صحابی سے 2 تابعی بیان کریں جو دونوں عادل ہوں، 2 بیان کریں، 2۔
اللہ अकबर। सिर्फ ताबीन की शर्त लगाई है इमाम हाकिम ने कि ताबीन 2 होने चाहिए। जब हम दीगर मुहद्दिसीन की किताबों का दरासा करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसी बात नहीं मिलती। ये एक कायदा कुलिया है कि बयान करने वाला एक हो, सारी सनद गरीब है। मुहद्दिस ने, मुसन्निफ ने हदीस लिखी, उसके उस्ताद भी एक, आगे दादा उस्ताद भी एक, परदादा उस्ताद भी एक, ताबी भी एक, तबा ताबी भी एक, साहबी भी एक। ये सारे वन वन हो, एक एक हो, या मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 10, लेकिन एक जगह एक रावी, तो इसे कह देते हैं गरीब। अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन की किताबें बड़ी बड़ी हैं कि गरीब हदीस हुज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई मसला नहीं है कि 2 रावी बयान करेंगे तब ही उसको हम लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाद ने कहा है उनकी बात शाज है, इस पर ये एक अलग बहस है। बहरहाल 2 ताबियों की शर्त लगाना, ताबी हो आदिल हो ये तो ठीक है, लेकिन 2 हो आदिल हो, 2 की शर्त लगाना महल नजर है। ये आम उसूल हदीस की किताबों से ये जरा जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ है। आगे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने फरमाया सुम्मा यतदावलुहु अहलुल हदीस बिल कबूल, फिर वो हदीस वो कबूल हो उलमा के यहाँ, मुहद्दिसीन के यहाँ, तलबा के यहाँ, उसको लिया हो, उस पर अमल किया हो। अल्लाह अकबर। इस मसले पर भी मुहद्दिसीन ने बहसें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर भी हम बहस आगे तफसीली शेयर करते हैं। फिर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने का शहादा अला शहादा के साथ तशबीह दी है, इस पर भी हम आगे बहस करते हैं। ये इंशाअल्लाह जामे माने अंदाज में बात करेंगे, वरना ये तो बहुत तफसीलात हैं, खुलासतन हम चीज़ें बयान कर देते हैं। एक अहम फ़ायदा इसमें इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने ये जो शर्त लगाई है यरवियाहु इसनान मिन ताबीन, यानी ताबी यानी अदलानी 2 ताबी बयान करें। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने, अल्लामा इब्न समानी रहमतुल्लाह ने इस पर बहस करते हुए कि 2 ताबी बयान करें, इब्न समानी कहते हैं कि इसको फुकहा नहीं पहचानते, क्योंकि एक की रिवायत उनके यहाँ मकबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह जब रावी सिका है, अकेला ही हदीस बयान कर रहा है, तो उसकी हदीस को कबूल किया जाएगा। हाँ, ये मुतकल्लिमीन फलासिफा ये फजूल किस्म की ये शर्तें लगाते हैं बात को कबूल करने के लिए, तो ये गिनती की शर्तें वो लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो खबरे वाहिद, हमारा दीन इस्लाम कुरान और हदीस बड़ा पड़ा है, मुहद्दिसीन की किताबें बड़ी पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि खबर वाहिद हुज्जत है, इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़र्क कि जितना ज़्यादा हो तो यकीन ज़्यादा हो जाता है, इसका रद्द किया है उलमा मुहद्दिसीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये इब्न समानी साहब का कौल अनुकत अला मुकदमा इब्न सलाह ज़रकशी में मौजूद है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 113 है। ये जो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने सही की शर्त में कहा है शहादा अला शहादा, इस तशबीह से मुराद इमाम हाकिम का इत्तिसाल है और इजाज़ा मुराद है। व इन्नमा अरादा बिहाज़ा तशबीह असल अल इत्तिसाल वल इजाज़ा इंदल मुहद्दिसीन लहा हुक्मुल इत्तिसाल। इससे मुराद सनद मुत्तसिल होना है और इजाज़ा है, इजाज़े का हुक्म, और जब इजाज़ा बिल मुशाफ़हा हो
اجازہ خاصہ ہو تو اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، یہ محدثین کی ہاں اتصال سند پر ہی محمول ہوتا ہے الحمدللہ، اور امام حاکم کی بھی یہی مراد ہے، اور کوئی مراد نہیں ہے۔